تو ساری بھیجا ہے نا مجھے، یہ لنک بھیجا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آیت الکرسی مطلب اتنے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. میں اسکالر کے بھی، میں جیسے نا ہم لوگ حنفی ہیں، میں پاکستان سے ہوں، لیکن میں آپ پتہ نہیں حنفی ہیں کیوں حنفی ہیں مجھے نہیں پتا. ہم تو مسلمان ہونا چاہیے اور مسلمان ہیں، بس وہ کافی ہے. بہرحال زیادہ تر سعودی عرب کے اسکالر وغیرہ کو یا جیسے ذاکر نائک وغیرہ کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آیت الکرسی کا تو وہاں کے سے بھی سنا ہے، میں نے اسکالر سے سنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. میں نے ابھی آپ ایک ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ اس کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. حدیث تو ضعیف ہے. اکثر اہل علم، شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو وہ محل نظر ہے، ضعیف ہے، لیکن اکثر اہل علم اس پر عمل کرتے رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی بر صغیر میں میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے کہ قاری خلیل الرحمن جاوید نے جب وہ کتاب لکھی نماز پڑھنے کا جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اس میں بھی اس روایت کو پیش کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. فرض نماز کیا پڑھنی چاہیے. شیخ سعد الخسران وغیرہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو حسن کا درجہ بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن آپ تک جو بات پہنچانے مقصود تھی وہ یہ کہ اس پر جو حکم ہے علماء کا وہ یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ اگر آپ پڑھ لیتی ہیں فبیہا. اور آپ کا جو دوسرا اہم سوال ہے، میں آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. مطلب اتنا لوگ کہتے ہیں، عربی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے سعودی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب سعودی اسکالر کہہ رہے ہیں. اب سعودی عربی کے ہی اسکالر آپ نے سنے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. تو اس میں اختلاف ہے اس حدیث کی صحت کے بارے میں. اور شیخ ابن باز نے بھی یہی کہا کہ اگر پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ مجھے بتا دیں آپ برائے مہربانی کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اور تینوں قل ہیں کہ نہیں ہے. ہاں، یہ سوال ہے آپ کا کہ تینوں قل ہیں یا نہیں. اور اب آپ سن لیجئے کیا کہہ رہی ہیں. پڑھنے کے لیے جیسے تین قل کا بھی سنا ہے، اور صبح شام کے اذکار میں تین دفعہ ہے، تینوں قل تین دفعہ، اور آیت الکرسی بھی ہے. صبح اور شام کے اذکار دیکھیں دو مختلف چیزیں آپ کر رہی ہیں. صبح شام کے اذکار میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. البتہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آیا یہ حدیث ضعیف ہے، جی ہاں، یہ حدیث کئی اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ کئی اہل علم نے اس کو حسن اور صحیح کا درجہ بھی دیا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح پر عمل کر لے. البتہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ قل هو اللہ 3 مرتبہ، تو صبح اور شام کے اذکار میں 3 مرتبہ پڑھی جائیں گی. البتہ نماز کے بعد دیکھیے، اگر آپ فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فجر اور مغرب کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 مرات. اور اسی طریقے سے اگر آپ ہر نماز میں جیسے ظہر، عصر، مغرب، اس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے ظہر عصر اور مغرب کے، ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز کے بعد. تو 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد، اور عشاء اور عصر اور مغرب کے بعد آپ کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھنی ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ آپ کو جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتی ہیں نا، اس کے بعد آپ قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، یہی مغرب کے بعد. لیکن ظہر، عصر اور عشاء میں ایک مرتبہ. دوسری چیز جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں حنفی ہوں، مجھے نہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ حنفی کیوں ہیں تو آپ شاید اس کا جواب نہ دے پائیں، کیونکہ ہم ان مذاہب کو، ان مذاہب کے بنانے والوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ حنفی ہونا. تو پتہ نہیں ہم کیوں حنفی ہو گئے ہیں. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن و سنت کا پیروکار ہونا چاہیے. سیدھی سچی بات یہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی ہمیں جنت حاصل کرنے کا سبب بن سکتی ہے، نہ کہ کسی امام کی تقلید ہمیں جنت کا سبب بن سکتی ہے. امام تو خود یہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے، اور صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارنا.
तो दीवार पर दे मारने से पता चलता है कि उनको भी पता था कि कई बातें ऐसी होंगी जो कि उनकी सही सनद से या सही हदीस से मुत्तफ़िक़ नहीं होंगी। और ऐसा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, 2 बड़े शागिर्द हैं। उन्होंने 70% 75% मसाइल में इमाम से इख्तलाफ किया है, और वो कहते हैं कि फतवा जो दिया जा रहा है वो साहिबैन के कौल पर देते हैं, इमाम अबू हनीफा के कौल पर नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इमाम अबू हनीफा का हर फतवा दुरुस्त नहीं है, ये ख़ुद हनफी उलमा कहते हैं। उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।